حضرت نافع عن ابن عمر، یہ ہے وہ حدیث پاک جس پر اتنا تمہار انہوں نے کھڑا کیا، اور کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو کیا کہہ دیا. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا کہ پوچھے بغیر آپ نے بتایا، اور مولا علی سے تو پوچھا گیا نا، صرف اتنا کہا. یہ نہیں کہا کہ تم پوچھے جانے کے قابل نہیں ہے. یہ مضمون آپ نے پیدا کیا خبیثو، میں نے نہیں کہا. میں تو ان کا قائل ہوں، میں ان کا قائل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی باپ کی بھی روایت مانتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں، ان کے بیٹے سالم کو بھی مانتا ہوں، اور ان کے مولا نافع کو بھی مانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی حدیثیں پڑھتے ہیں ان کا احسان مانتے ہیں، ان پر نکیر نہیں کی جاتی. لیکن تمہارے اندر مرض ہے، اور مرضوں کا علاج کر لو. عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما كنا نخير بين الناس في زمن النبي فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم نبی کریم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان افضلیت بیان کرتے تھے، ہم سب سے افضل ابو بکر کو کہتے تھے، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا. دوسری جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ حضرت علی سے ہی کیوں پوچھتے تھے. کیا بات ہے، محمد بن انفیہ نے کہا، بخاری نے لکھ دیا. بھائی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں. بیٹے نے پوچھا تب بھی باپ نے یہ کہا. تو بیٹے کو کیا سکھاتے وہ کہ تو بڑا بنا کر؟ علی مولا اپنے بیٹے کو تکبر نہیں سکھاتے. کوئی باپ بھی سکھائے گا اپنے بیٹے کو یہ بات تو وہ کیسے سکھاتے؟ یہ بات کیسے سکھاتے؟ اب توجہ ہے آپ کو؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صحابہ کرام تو 1,00,000 ہیں اور اس نہیں پوچھتے، اور خود بتاتے پھر رہے ہیں. پوچھتے نہیں لوگ، خود بتا رہے ہیں. کلنا، ہم کہتے تھے، ہم یہ ترتیب رکھتے تھے. اور بھئی آپ سے پوچھا کس نے؟ ان کو کیوں پوچھتے ہیں؟ کبھی سلمان فارسی پوچھیں ان سے، کبھی جابر بن عبداللہ ان سے پوچھیں، کبھی اپنے بیٹے محمد بن انفیہ پوچھیں. کیوں پوچھیں؟ اس کا مطلب ہے پوچھنے والے ان سے اس لیے پوچھتے تھے کہ کچھ سمجھتے تھے. غور کرو، ورنہ ان سے کیوں پوچھتے؟ ان سے پوچھے یہ کون افضل ہے؟ تو آپ تو علی ہیں. میں جب یہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی عقل مند بھی دوسروں کو ڈیمیج کر کے اپنے بارے میں یہ کہے گا کہ میں بڑا ہوں، تو امت پوچھے گی کہ عرفان شاہ یہ جو ترتیب بنا لی تم نے تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تم کیا کرو، سیدھے راستے پر رہو. علی مرتضیٰ جب اپنے پہلو کی بڑائی مانتے ہیں تو تم 15ویں صدی میں پیدا ہو کر صرف یہ قول نقل کرتے رہتے ہو کہ وہ اپنے پہلو کو بڑا مانتے ہیں، اور 15 صدیوں میں علی کے بعد کوئی علی جیسا ہے تو پھر سیدھے مرو. تم بھی تو علی کی افضلیت کو تسلیم کرو امت پر.